حيا قيوما سميعا بصيرا. سبحان اللہ. الصلاة والسلام على رسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والعاملين والحمد لله رب العالمين. دوسری پڑھنے سارے حضرات اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد قائد اہل سنت امام انقلاب حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، مفتی اعظم سندھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جان صاحب نعیمی مدد العالی، محترم المقام ذی احترام حضرت علامہ مولانا غلام یاسین صاحب گولڑوی مدد العالی، و دیگر قابل صد احترام علماء کرام اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات نے حضرت علامہ مولانا محمود صاحب سے سماعت فرمایا کہ قائد اہل سنت دوسری مرتبہ ایس کالونی تشریف لا رہے ہیں. اس سے قبل 30 سال قبل تشریف لائے تھے. بہرحال یہ میری اور آپ سب حضرات کی اہلیان علاقہ کی خوش قسمتی ہے کہ قائد اہل سنت دنیائے سنیت کے قائد امام انقلاب پاسبان ختم نبوت لسان الامت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ ایس کالونی کے اس علاقے میں تشریف لائے. میں آپ حضرات کی طرف سے قائد اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مولانا غلام یاسین صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مولانا غلام یاسین صاحب کی جو انتظامیہ ہے حاجی محمد اختر صاحب اور دیگر حضرات صاحب حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان حضرات کی کوششوں سے دگنی اور آج چوگنی ترقی کرے گا. حضرت قبلہ پیر فیروز شاہ صاحب قاسمی تشریف لائے ہیں. آپ حضرات تشریف رکھیں حضرت کو بڑھانے کو. وقت بڑا مختصر ہے. اگر وہ اثر کرے، اگر اثر کرنے والی اگر دو باتیں کہہ دی جائیں تو وہ بہت بڑی ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ میں نہ خطاب کرنے آیا ہوں نہ تقریر کرنے آیا ہوں،
قائد اہل سنت امام انقلاب مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی دعوت برکاتہ العالیہ کا ہم سب خطاب سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قائد اہل سنت کی عمر کو دراز فرمائے، ان کا سایہ عوام اہل سنت، علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کے سروں پر دیر قائم اور دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمارے اندر دائم اور قائم رکھے۔ میرے دوستوں، میں نے چند باتیں جس طرح فضیلت ہے، ظاہر ہے قرآن کریم کے حفاظ یہاں سے فارغ ہوں گے، حضرت ان کی دستار بندی فرمائیں گے، اور دوسری بات حرام کا زلزلہ ہوگا۔ بہرحال آج حج کا اہم رکن وہ ادا ہو گیا، تو اس حوالے سے بھی کہ آج کیونکہ حج کا دن ہے تو ایک آدھ فضیلت حج کے متعلق اور ایک آدھ فضیلت قرآن کریم فرقان حمید کے متعلق اور ایک آدھی فضیلت حضرت سرکار گولڈا حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس کو پھر سنیے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرآن کو سن کر ذرا سبحان اللہ کہہ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ مگر بھینس کالونی والوں کی آواز مجھے بڑی کم معلوم ہو رہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ بھینس کالونی والے دوسروں کو دودھ پلاتے ہیں، خود چائے پیتے ہیں۔ ایسی بات ہے، آپ پورے شہر کو دودھ سے پلائی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیے ہم آپ کی بھینس کالونی کا دودھ پیتے ہیں۔ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، مبارکن، اور وہ گھر بہت ہی برکتوں والا ہے۔ بولو بیت اللہ بہت ہی، ارے بولو بیت اللہ بہت ہی برکتوں والا۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کو اپنی برکتیں رکھ دی تاکہ امت مصطفیٰ ان برکتوں کو حاصل کر سکے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ بڑی برکتوں والا، بولو بیت اللہ بڑی برکتوں والا۔ اسی طرح میرے دوستو قرآن کریم کے متعلق قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ۔ اے میرے حبیب، ہم نے جو آپ پہ قرآن اتارا ہے مبارک، یہ بہت ہی برکتوں والا۔ بولو قرآن بہت ہی، ارے بیت اللہ برکتوں والا، اور قرآن کریم فرقان حمید بھی برکتوں والا۔ اور بلا شبہ قرآن کریم فرقان حمید کی اتنی برکتیں ہیں کہ جس کی برکتوں کو شمار نہیں کیا جاتا۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ غریبوں کے بچے تو قرآن پڑھتے ہیں لیکن امیروں کے بچے میٹرک کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، ایم اے کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں۔ ہاں، اگر اتفاق سے کسی امیر کے گھر میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے کہ جس کی ایک آنکھ میں خرابی ہو یا ایک ٹانگ میں خرابی ہو تو اس کے متعلق کہتے ہیں یہ انہوں مسجد بھیج لیا گیا، اس کو مسجد بھیج دیں گے، یہ قرآن پڑھے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ قرآنی تعلیم کی طرف سے ہمارا ذہن کتنا مفلوج ہو کے رہ گیا۔ یعنی ہم دنیاوی تعلیمات کو اولین حیثیت دیتے ہیں اور قرآنی تعلیمات کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھو، ارے قرآن کی تعلیم ہمارے لیے اولین حیثیت رکھتی ہے اور دوسری تعلیمات یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اندر بہترین وہ ہے جو شہنشاہ ہے،
بہترین وہ ہے جو بادشاہ ہے، بہترین وہ ہے جو وزیر ہے، بہترین وہ ہے جو سفیر ہے، بہترین وہ ہے جو سرمایہ دار ہے، بہترین وہ ہے جو کارخانے دار ہے۔ نانا، میرے مصطفیٰ نے کہا تمہارے اندر بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھاتا ہے۔ کم سے کم دودھ والی آواز کو نکال ہے ہمارے خالص، کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے، وہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ خالص کو جانتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے بھائی کا جاننا، ایک دودھ والے سے میں نے پوچھا دودھ میں پانی تو نہیں ملاتے؟ کہنے لگے مولانا نا ہم پانی نہیں ملاتے، کیا کرتے ہو؟ کہ وہ دودھ کا جو بنٹا ہے نا اس کو نلکے کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اوپر سے ہتھی چلا دیتے ہیں، پانی آپ ہی بہ جاتا ہے، پانی خود بخود اس کو چلا جاتا ہے، ہم اپنے ہاتھ سے نہیں ملاتے۔ تو بہرحال لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، اللہ تبارک و تعالیٰ خالص دودھ کی تعریف فرما رہا ہے کہ خالص دودھ بڑا مزیدار ہے اور خالص دودھ پینے والوں کو سرور آتا ہے، بڑی لذت ہے خالص دودھ میں۔ اور پھر قربان جائیں اللہ خالص دودھ کہاں سے نکالتا میں کہتا ہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ نکالتا ہے وہ نکال سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ ہم گوبر اور خون کے درمیان میں سے دودھ کو نکالتے ہیں۔ گوبر اور خون کے، نہ دودھ میں گوبر کی امیسش ہوتی ہے نہ خون کی، لیکن مجھے بتاؤ کوئی سائنسدان نکال سکتا ہے؟ سائنس نے بڑی ترقی کی ہے۔ اگر آپ کسی سائنسدان کو 2-4 کلو گوبر دے دیں اور 2-4 سے خون دے دیں اور کہیں جناب سائنسدان صاحب ذرا اس میں سے دودھ نکال کے دکھائیے، وہ ساری عمر بھی ٹکرے مارتا رہے تو دودھ کا ایک قطرہ نہیں، بولو دودھ کا ایک قطرہ بھی نکال نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرتوں کو مانو، ارے ہم ایسی جگہ سے دودھ کو نکالتے ہیں کہ جہاں سے دنیا کی کوئی طاقت دودھ کو نکال نہیں سکتی۔ تو بہرحال میرے دوستوں بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، میں ذرا مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستوں یاد رکھو قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم ہمارے لیے اولین حیثیت رکھتی ہے، لیکن میٹرک لوگ کراتے ہیں، بی اے کراتی ہیں، ایم اے کراتی ہیں، ڈاکٹر بنواتے ہیں، انجینئر بنواتے ہیں، بچوں کو قرآن نہیں بنواتے، پھر کہتے ہیں مولانا یہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں، یہ دھماکے کیوں آ رہے ہیں؟ میرے دوستو یہ سب، اور یہ کیا کیوں پڑ رہا ہے؟ آج خشک سالی، بارش کی بڑی قلت، پانی کی بڑی قلت۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حوال دیکھ، سبحان اللہ، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حوال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دیکھ۔ تو میرے دوستو یہ ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے۔ آج اگر ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو بارشوں کا نزول ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال قرآن کریم کی بڑی برکتیں، بولو قرآن کی بڑی برکتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میں برکتیں عرض کروں تو سارا وقت ادھر ہی لگ جائے گا۔ تو بہرحال بس یہ کہہ کر اس موضوع سے ہٹتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی برکتیں عطا فرمائے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، کہ جس نے قرآن کریم فرقان حمید کا ایک حرف تلاوت کیا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا لا اقولو الف لام میم حرف بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف، اور کما قال علیہ السلام، کملی والے نے کہا کہ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا، الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ گویا جس نے الف لام میم اپنی زبان سے ادا کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو
120 नेकियां अता फरमाए। बोलो अगर हम कुरान पढ़ते चले जाएं तो कितना बड़ा ज़ख़ीरा हमारे अमाल के अंदर नेकियों का जमा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान की बरकतें अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने बेशुमार चीजों में बरकतें रखी, बेशुमार चीजों में बरकतें रखी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कुरान पढ़े। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे वजालानी मुबारकन ऐना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कुरान पढ़े। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे वजालानी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वासानी बिस्सलाते वज़्ज़काते मा दुम्तु हय्या। वजालानी मुबारकन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए लोगों, अल्लाह ने मुझे बरकतों वाला बनाया। बोलो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बरकतों वाले। सारे बोलो ईसा अलैहिस्सलाम बरकतों वाले। ईसा अलैहिस्सलाम में कितनी बरकतें। आइए ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, कुरान पढ़ के देखो। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वउबरिउल अकमहा वल अबरसा वउहिल मौता बिइज़्निल्लाह। ए लोगों, मैं मातज़ाद नाबीनों को बीना कर देता हूँ और मैं बरस के बीमारों को अच्छा कर देता हूँ। वहुयिल मौता बिइज़्निल्लाह। और ऐ लोगों, मैं मुर्दों को भी जिंदा कर देता हूँ। तो मेरे दोस्तों, यहाँ से अंदाजा करो, अरे जब ईसा अलैहिस्सलाम में इतनी बरकतें हैं तो हमारे नबी में कितनी बरकतें। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में इतनी बरकतें, तो सरकार की बरकतों का अंदाजा नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारा नबी तो हजरत ईसा का भी नबी है और सरकार तो हजरत ईसा का भी। जरा दूध वाली आवाज निकालें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भी नबी हमारा नबी, बल्कि यूं कह दो कि हमारा नबी तो सबका नबी। बोलो हमारा नबी सबका नबी। खाली के कायनात ने कहा, एक कमरी वाले आज जिसका मैं खुदा हूँ उसका तू मुस्तफा है, जिसका मैं रब हूँ उसका तू रसूल है, जिसका मैं खालिक हूँ उसका तू मालिक है, जिसका मैं माबूद हूँ उसका तू महबूब है। एक कमरी वाले, जहाँ तक मेरी खुदाई है वहाँ तक तेरी मुस्तफाई। तेरे हैं, चर्चे तेरे हैं, अर्श मेरा है, मसनद तेरी है। एक कमली वाले, आप कौसर मेरा है, विरासत तेरी है, फूल मेरे हैं, खुशबू तेरी है, मखलूक मेरी है, उम्मत तेरी है। कमली वाले, आप खुदाई मेरी है, मुस्तफाई तेरी। सुन्नत ने तर्जुमानी की। फरमाते हैं कि जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जैसे सबका खुदा एक है। सारे पढ़ो, जैसे सबका खुदा एक है उनका तुम्हारा हमारा नबी। जरा ऊंचा कह दो, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। मेरे दोस्तों आओ जरा, अरे मेरे मुस्तफा की बरकत, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, लेकिन खुदा की कसम मेरे मुस्तफा ने लकड़ी के सुतूनों को जिंदा किया। बोलो, हुजूर ने लकड़ी के सुतूनों का। मुर्दा वो होता है जिसकी रूह हो, जिसमें रूह और निकल जाए, वो मुर्दा होता है। ये कुर्सी मुर्दा नहीं, ये बांस ये मुर्दा, ये स्टेज मुर्दा। मुर्दा वो होता है कि जिसमें रूह हो और निकल जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो इयादा रूह करते थे, जहां रूह रहती थी वहां रूह को वापस
نے روح پیدا کر دی. سرکار نے لکڑی کے ستونوں کو بخاری اٹھا کے دیکھیے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منبر بننے سے قبل مسجد نبوی میں کھجور کے سوکھے ہوئے تنے سے سہارا لگا کر خطبہ دیتے. ایک مائی نے منبر بنوا کے بھجوا دیا. کملی والا ممبر پہ کھڑا ہوا. حضور ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کسی کے رونے کی آواز آ رہی. ہم نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کون روتا ہے کون روتا ہے, کس کی آواز ہے؟ رونے کی آواز آ رہی, رونے والا نظر. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجور کے تنے کو روتے دیکھا, سرکار ممبر سے اترے اور کھجور کے تنے کو سینے سے لگا لیا. جب حضور نے کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا, اس کی ہچکیاں بن گئیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور کے تنے روتا کیا ہے؟ اس نے کہا کملی والے میں جدائی برداشت نہ کر سکا, اس سے قبل تم میرے ساتھ سہارا لگا کر خطبہ دیتے تھے, اور اے آقا آج ممبر پر تشریف لے گئے. حضور میں صدمہ برداشت نہ کر سکا. میرے مصطفیٰ نے کہا ایک کھجور کے تنے تو چاہتا کیا ہے؟ اگر تو کہے تو تجھے ہرا بھرا کر دوں, اگر تو کہے تو تجھے, اور اگر کہے تو جنت میں لگا دوں. بولو اگر تو کہے تو تجھ کو جنت میں لگا دوں. کھجور کے تنے نے کہا کملی والے جنت میں لگا دے تاکہ جنت میں بھی تیرا دیدار کرتا رہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کٹوا کر اپنے منبر شریف کے نیچے دفن کروا دیا. مجھے بتاؤ اگر جنت حضور کی ملکیت میں نہیں تو حضور اس میں درخت لگا سکتے؟ کیونکہ اگر آپ کی ملکیت میں کوئی جگہ نہیں آپ وہاں کوئی درخت لگا سکتے؟ پتہ چلا ارے جنت خدا کی ہے, ملکیت. اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا اچھا کہا کہ جنت پہ بھی قبضہ ہے, کوثر پہ بھی قبضہ ہے, جنت پہ بھی قبضہ ہے, کوثر پہ بھی قبضہ ہے, جنت پہ بھی قبضہ ہے, کوثر پہ بھی قبضہ ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی, ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی. ذرا سارے کہہ دو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی. بولو سرکار جنت بھی دیتا ہے. آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں دیتا. جو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دیتا ان سے کہہ دو کہ تمہیں کچھ نہیں دیتا. بولو ان کو کچھ نہیں دیتا. حضور ہم غلاموں کو دیتے. بولو ہم غلاموں کو. میرے قائد اہل سنت نے شاہ احمد نورانی نے جب پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کے خلاف ان کی غیر مسلم اقلیت ہونے کی قرارداد پیش کی, قادیانیوں نے کہا نورانی صاحب 50 لاکھ روپیہ لے لو اور یہ قرارداد پیش نہ کرو. قائد اہل سنت نے کہا میں تمہارے 50 لاکھ پہ ٹھوکر مارتا ہوں اس لیے کہ مجھے دینے والا گنبد خضرا والا کافی. جو لوگ چیمپئن بنے پھرتے تھے کہ ہم نے جناب اعلیٰ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے, ہم نے جناب اعلیٰ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے, دراصل یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ حفاظت کس نے کی, یہ تو ہمیں معلوم ہے. ہم سے نہ کھلواؤ. ارے تم نے تو نقب زنی کی ہے, اور حقیقت میں اگر ختم نبوت کی حفاظت کی ہے تو ابو بکر صدیق کے بیٹے شاہ احمد نورانی نے کی. اور آج بھی آپ دیکھ لیں
शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी किसके फर्जंद है? अबू बकर सिद्दीक के। बोलो हमारा कायद किसका फर्जंद है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। उन्होंने भी खत्मे नबुव्वत की हिफाजत की, मुसैलमा कज़्ज़ाब के टुकड़े कर दिए और कायद अहले सुन्नत ने अबू बकर सिद्दीक के फर्जंद ने मुसैलमा पंजाब के टुकड़े कर दिए और गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवा दिया। बहरहाल कुछ लोग वो इसमें जरा कुछ हेरा फेरी भी कुछ लोग कर देते हैं कि जी इसमें फला साहब थे फला साहब थे, लेकिन हकीकत ये है सुन्नियों काम हम करते हैं, काम हमारे उलमा करते हैं और क्रेडिट दूसरे लोग ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताड़ने वाले क़यामत की नजर रखते हैं। कौमी असम्बली का रिकॉर्ड गवाह है कि ये कारनामा अगर है तो अहले सुन्नत के कायद मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी का। दोबारा मेरे दोस्तों मैं यर्ज कर रहा था हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक और जन्नत के मालिक, अगर मालिक ना होते तो दरख्त लगा सकते थे? ना ना, पता चला कमली वाला जन्नत का मालिक है और कमली वाला अपने गुलामों को जन्नत भी देता है। आला हज़रत फरमाते हैं लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला इनसे मिला, लावा रब्बिल अर्श जिसको जो मिला इनसे मिला, वो बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। खत्मे नबुव्वत की हिफाजत कायद अहले सुन्नत ने की और यहाँ इब्तिदा में सरकारे गोरडा की जात से होगा, लिहाजा आप गोरडे शरीफ तशरीफ ले जाए। और जाहिर है कि वो कादियानी फितने की तरफ उसका इशारा मैं उनका इशारा था और बिला शुबा हजरत सरकारे गोरडा ने कादियानी दज्जाल की बेकरी की, इसलिए कि उसने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म के दावे किए। कभी उसने मुजद्दिद होने का दावा किया, कभी उसने मसीह मऊद होने का दावा किया और उसके बाद आगे चलकर उसे नबी होने का दावा कर दिया। सरकारे गोरडा उसकी रद में किताबें तहरीर करते रहे और आखिर उसने कादियानी दज्जाल ने पीर साहब को चैलेंज दिया कि पीर साहब अगर मुझसे मुनाजरा करना चाहते हैं तो तहरीरी तौर पर अरबी जुबान में यानी तफसीर लिखे, मैं भी लिखता हूं और वो भी यानी अरबी जुबान में तफसीर लिखे। हजरत सरकारे गोरडा ने फरमाया तू आ तो जा, अरे देख लेते हैं, अपने हाथ से लिखने की क्या जरूरत है कादियानी दज्जाल, अरे तू भी अपने कलम से कहना कि खुद ब खुद कागज पे चले और कमली वाले का ये गुलाम भी अपने कलम से कहेगा खुद ब खुद तफसीर लिखे। के लिए मिर्जा साहब दुआ करेंगे, जिसकी दुआ से बीमार हो गया अच्छा हो गया वो सच्चा। हजरत सरकारे गोरडा ने फरमाया अरे तू बीमार की बात करता है, अरे मुर्दा नहीं अल्लाह के हुक्म से फकीर मुर्दे को भी जिंदा करते और बिला शुबा अल्लाह वाले मुर्दे भी जिंदा। घोड़ा स्टेशन पर खड़े, एक अंग्रेज गाड़ी से उतरा, पिस्तौल लटक रहा है, पीर साहब खड़े तस्बीह पढ़ रहे हैं। अंग्रेज आया, कहा पीर साहब, तस्बीह की तरफ इशारा करके ये क्या है? पीर साहब ने उसके रिवाल्वर की तरफ इशारा किया, ये क्या है? उसने कहा पीर साहब ये हमारा हथियार है। पीर साहब ने फरमाया तस्बीह के मुताल्लिक ये हमारा हथियार है। अंग्रेज ने कहा पीर साहब आपका हथियार क्या करता है? फरमाया तेरा हथियार क्या करता है? उसने अपना पिस्तौल निकाला और निकाल कर दरख्त पर परिंदे को मारा, वो परिंदा जमीन पे गिरा, मर गया। कहा हमारा हथियार ये करता है। सरकारे गोरडा ने अपनी तस्बीह उस मुर्दा परिंदे पे फेरी, वो उड़ के दरख्त पे जा बैठा। फरमाया हमारा हथियार ये करता है। तो क्यों ना कहें ईसा के मौजूजों ने मुर्दे जिला
حسنك ما حسنك ما قیملک او کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ذرا سارے کہہ دو کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخیاں کتھے جاڑیاں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخیاں کتھے جاڑیاں اور پھر فرماتے ہیں سنا میرے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے میرے آقا کی شان کیا ہے کہ دسے صورت را بے صورت دا توبہ رہ کے اینی حقیقت دا اوپر کم نہیں بے سوجت دا کوئی برلیاں موتی نیتریاں اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلنی اداس گھلیری ہے دسے صورت را بے صورت دا سرکار گولڑا کہتے ہیں ارے خدا بے صورت ہے اگر اس کی صورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو صورت مصطفیٰ کو دیکھو تو میرے دوستو یاد رکھو بیت اللہ شریف برکتوں والا بس آخری بات کرتا ہوں میرے دوستو جب بیت اللہ برکتوں والا ہے تو مدینہ کتنی برکتوں والا ہوگا میرے مصطفیٰ نے دعا کی میرے مولا ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعائیں کی ہیں میں مکے سے دگنی مدینے کے لیے دعائیں کرتا ہوں سرکار گولڈا سے کسی نے پوچھا حضور مدینے شریف کی شان کیا ہے مدینے کا مقام کیا ہے پیر صاحب نے قلم اٹھایا اور بڑا پیارا جواب دیا سرکار گولڈا نے فرمایا لو مہر علی کا عقیدہ سنو مہر علی کا عقیدہ سنو رحمت دا خزینہ مدینہ کیا ہے رحمت دا خزینہ لوکا دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ لوکا دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ لوکا دیا لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ سرکار گولڈا فرماتے ہیں ارے کسی کی ٹھنڈک کچھ ہے کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کچھ ہے اور میرے علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو مصطفیٰ کا مدینہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شعر میں ختم کرتا ہوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مدینے کی سرزمین کو دعا دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے اللہ تعالیٰ میرے یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات قبول فرمائے اس مدرسے کو اللہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور بحث قانونی میں جو
پیاسوں کے اندر جو بیماری آتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے توفیل قائد اہل سنت کی تشریف آوری کے توفیل اللہ تعالیٰ اس علاقے سے وبائی بیماریوں کو دور فرمائے، قید سالی کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک میں باران رحمت کا نزول فرمائے۔ قائد اہل سنت کے لیے پھر دعا کریں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قائد اہل سنت کا سایہ عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت کے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ آپ حضرات کو اللہ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔